بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، معذرت اور ایک اور لفظ سوری، یہ بہت ہی ایک ہلکا لفظ ہے زبان پر، لیکن اس لفظ کی وجہ سے ہم عزت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں، اس لفظ کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس لفظ کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں۔ آج ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہم سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، ہماری زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، ہماری آنکھوں سے تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ہماری ہر حرکت سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان سے ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ضرور بضرور کسی نہ کسی کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی ان غلطیوں پر معافی مانگی ہے؟ اس ایک معافی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آج ہمارے لیے ایک سوری کا لفظ کہنا، بھائی معاف کر دیں، یہ بات کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ہماری زبانوں پر معذرت آ جائے، ہماری زبانوں پر سوری آ جائے، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے بھائی ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے دوست ہم سے نہیں بچھڑیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم اپنی تکبر کو شکست دیں اور صرف یہ ایک لفظ اپنی زبان پر لائیں۔ ہمارے 100 معاملات آتے ہیں دن میں لوگوں کے ساتھ، لیکن کیا ایک مجلس کے ختم ہوتے وقت ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو؟ اگر ہم یہ لفظ کہیں تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور صرف اللہ کے نہیں، اللہ ہمیں لوگوں کے بھی محبوب بنا دیں گے۔ اس پہ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب واقعہ افک ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، تو ظاہری بات ہے ایک ذہن خرابی چلی، اس میں کچھ صحابہ بھی انجانے میں شامل ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت غریب صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، ان کو خرچہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے ان کو، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو یہ مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ میں ان سے دوبارہ کوئی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ تم معاف کرو، تم درگزر کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اور انہوں نے دوبارہ حضرت مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا اور ان کی مدد شروع کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام سے ایک دن کوئی غلطی ہو گئی۔ اب جب غلطی ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت سخت غصے میں آ گئے۔ جب غصے میں آ گئے اور غلام کو پتہ چلا، حضرت انس رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس غلام نے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد اس غلام نے آیت کو مکمل کیا ان اللہ یحب المحسنین، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا یہ جذبہ آج ہم میں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے،
ہم اپنا غصہ پی جائیں اور پھر اسے معاف کر دیں اور اس سے آگے بڑھ کر دوبارہ اس کے ساتھ احسان کریں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَأَصْلِحُوا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو لوگ معاف کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں اس کا اجر اللہ دیتے ہیں. اب ہم سوچیں، اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ہم اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں پر بھی ہے، ہمارا استاد یا ہمارا بوس سب طلباء کو یا سب کاریگروں کو، سب مزدوروں کو اپنی اپنی دہاڑی دے دیتے ہیں یا ان کو کچھ انعام دیتے ہیں، اور ایک بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی تیرا انعام جو ہے یہ میں الگ سے دوں گا. تو ہم سوچے ذرا کہ ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں. اگر کلاس میں ایسا ہو تو سب طلباء کا کیا تاثر ہوتا ہے کہ یار استاد جی نے اسے کہا ہے، ہمارے سر نے اسے کہا ہے کہ میں تجھے الگ سے انعام دوں گا. یہ کیسا انعام ہوگا؟ اگر باس اسے کہیں یا کوئی اور بڑا اسے کہیں تو اندازہ لگائیں اس کے کیا تاثرات ہوں گے. اور ہمیں اللہ رب العزت جو بوسوں کا بوس ہے، جو استادوں کا استاد ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا. تو ہم اندازہ کریں کہ وہ کیا اجر ہوگا جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے. ہم لوگ اسے دشمنیوں میں گزار دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرتوں میں گزار دیتے ہیں. صرف ایک لفظ کہنا ہے بھائی معاف کر دیں، صرف ایک لفظ کہنا ہے سوری، اور اس سے سارا مسئلہ حل. اللہ تعالی ہماری زبانوں پر یہ معافی طلب کرنے والے جملے آسان فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یاد رکھیں، اسلام کی ترقی کا راز جو ہے یہ معافی ہے. یعنی اگر ہم سوچیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں تھے، کس قدر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی عداوت تھی، لیکن صرف ایک معافی کا نبی علیہ السلام کا عمل جو حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کی کتنی خدمات لی کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو ابو سفیان مکہ سے باہر آئے، نبی علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ آپ تو مکہ فتح کر رہے ہیں لیکن میرے لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا ابو سفیان، جو بھی تیرے گھر میں پناہ لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت توڑے لوگ ہوں گے، باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جا، میں اعلان کرتا ہوں آج کے دن جو بھی اپنے گھروں میں رہے میں اسے معاف کرتا ہوں. اب یہ ایک عمل تھا، لیکن ابو سفیان جو ہمیشہ نبی علیہ السلام کی دشمنی کرتے رہے، یہاں مشرف اسلام ہوئے، اور اللہ نے کتنی خدمات لیے، ان کے اولاد سے کتنی خدمات لیے. اللہ نے آدھی دنیا سے زیادہ علاقے جو ہے انہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ہاتھوں فتح فرمائی. یہ کیا؟ صرف ایک معافی کی وجہ سے. آج ہم بھی اپنی معافی کی وجہ سے انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی تکبر کو کچل دیں. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والے بنائیں.